آج ہم دیکھیں گے پاورس اینڈ فنکشنز آف گورنر. جو گورنر ہوتا ہے اس کے پاس ایگزیکٹو، لیجسلیٹو، فائنانشل اینڈ جوڈیشل پاورس ہوتے ہیں، جیسے کہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ کے پاس ڈپلومیٹک، ملٹری اور ایمرجنسی پاورس بھی ہوتے ہیں جو گورنر کے پاس نہیں ہوتے. تو آج ہم دیکھیں گے پاورس اینڈ فنکشنز آف گورنر کہ کون کون سے ہیں. تو اس میں پہلا آتا ہے ایگزیکٹو پاور، لیجسلیٹو پاور، فائنانشل پاور اینڈ جوڈیشل پاور. اب ہم دیکھیں گے ایگزیکٹو پاورس آف گورنر. تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جو اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں جو بھی ایگزیکٹو ایکشنز ہوتے ہیں وہ گورنر ہی لیتے ہیں. اور اس کا دوسرا پاور، ایگزیکٹو پاور یہ بھی کہ وہ اسپیسیفائنگ رولز بناتا ہے اس مینر میں یا آرڈرس، ادر انسٹرومنٹس میں جہاں اس کا نیم یا اس کا اسینٹ اوتھینٹیکیٹ مانا جائے. ہم دیکھیں گے تیسرا پوائنٹ، جو گورنر ہوتا ہے وہ رولز بھی بنا سکتا ہے فار مور کنوینئنٹ ٹرانزیکشن بزنس آف اسٹیٹ گورنمنٹ کے لیے، اور ایلوکیشن امنگ دا منسٹرس آف سیڈ بزنس. تو اس کے بعد فورتھ پوائنٹ آتا ہے، جو گورنر ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے چیف منسٹر کو اور ادر منسٹرس کو. اور جو چیف منسٹر ہوتا ہے یا ادر منسٹرز ہوتے ہیں وہ ہولڈ آفس کر سکتے ہیں جورنگ ہز پلیجر، یعنی جب تک گورنر چاہتا ہے. اور اس کے بعد جو ٹرائبل ویلفیئر منسٹر ہوتے ہیں جیسے کہ اسٹیٹ میں چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اینڈ اڑیسہ میں، وہ بھی گورنر کے ذریعے اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور جو اسٹیٹ آف بہار ہے وہ اس پروویژن سے ایکسکلوڈڈ کیا گیا ہے بائی دا 94th امینڈمنٹ ایکٹ آف 2006. اس کے بعد ففتھ پوائنٹ آتا ہے کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے ایڈوکیٹ جنرل آف اسٹیٹ کو، اور اس کی رینیومریشن بھی ڈٹرمائن کرتا ہے، یعنی اس کی سیلری بھی بتاتا ہے. اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے وہ ہولڈ آفس کرتا ہے جورنگ دا پلیجر آف گورنر. اور اس کے بعد سکس پوائنٹ آتا ہے، جو گورنر ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے اسٹیٹ الیکشن کمشنر کو، اور اس کو بھی ڈٹرمائن کرتا ہے اس کی کنڈیشن آف سروس اینڈ ٹینیور آف آفس. لیکن جو اسٹیٹ الیکشن کمشنر ہوتا ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے اس مینر میں جیسے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج ریموو ہوتا ہے. اور اس کے بعد سیونتھ پوائنٹ ہے، جو گورنر ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے چیئرمین اینڈ ممبرس آف اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن، لیکن وہ ریموو ہوتے ہیں بائی دا پریزیڈنٹ، ناٹ بائی دا گورنر. اس کے بعد ہم دیکھیں گے لیجسلیٹو پاورس آف گورنر. گورنر جو ہوتا ہے وہ انٹیگرل پارٹ آف دا اسٹیٹ لیجسلیچر ہوتا ہے، تو اسی کی وجہ سے اس کے پاس بہت سارے لیجسلیٹو پاورس اینڈ فنکشنز ہوتے ہیں. تو اس میں پہلا آتا ہے ہی کین سمن، یعنی وہ اپیل کر سکتا ہے اسٹیٹ لیجسلیچر کو، اور اسے ڈیزالو بھی کر سکتا ہے اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کو. تو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آتا ہے ہی کین ایڈریس، وہ ایڈریس کر سکتا ہے اسٹیٹ لیجسلیچر کو ایٹ دا کمنسمنٹ آف فرسٹ سیشن، جو ایوری جنرل الیکشن کے بعد ہوتا ہے، اور فرسٹ سیشن آف ایچ ایئر. تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ میسیجز بھی سینڈ کر سکتا ہے ٹو دا ہاؤس اور ہاؤس آف دا اسٹیٹ لیجسلیچر with respect to a bill pending in the legislature اور otherwise، یعنی کوئی لیجسلیچر کی بل پینڈنگ ہو تو اس کے لیے وہ میسیجز سینڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد گورنر کا چوتھا پوائنٹ لیجسلیٹو پاورز یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اسپیکر اور یا ڈپٹی اسپیکر کی سیٹیں ویکنٹ رہتی ہے تب وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کا کوئی بھی ممبر ٹو پریزائڈ اوور اٹس پروسیڈنگس. اس کے بعد سملرلی جب چیئرمین اینڈ ڈپٹی چیئرمین کی سیٹیں ویکنٹ رہتی ہے تب گورنر اپوائنٹ کر سکتا ہے اسٹیٹ لیجسلیچر کونسل کا ایک ممبر ٹو پریزائڈ اوور اٹس پروسیڈنگس. اور اس کے بعد اس کا اگلا پاور آتا ہے کہ وہ نومینیٹ کرتا ہے 1/6 آف دا ممبرز آف اسٹیٹ لیجسلیٹر کونسل فرام amongst persons having special knowledge or practice experience in literature, science, art, cooperative movement and social service. تو اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے he can nominate one member of the state legislature assembly from the Anglo-Indian community. تو اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ بھی کہ he decided on the question of disqualification of members of the state legislature in consultation with the election commission. اور اس کا اگلا پاور آتا ہے کہ جب کوئی بل سینڈ کی جاتی ہے گورنر کو آفٹر پاسڈ بائی دا اسٹیٹ لیجسلیچر، یعنی اسٹیٹ لیجسلیچر کی پہ جو کوئی بل آتی ہے تو پھر اسٹیٹ لیجسلیچر پاس کرتی ہے وہ گورنر کو. پھر گورنر کو 3 پاورس ہوتے ہیں جس میں وہ گیو ہز اسینٹ ٹو دا بل، اس میں اسینٹ دے کر وہ پاس وہ بل کر سکتا ہے. اور دوسرا
پاور آتا ہے یہ وتھ ہولڈ ہز اسینٹ ٹو دا بل، وہ اپنے پاس ہی وہ بل رکھ سکتا ہے. اور اس کا تیسرا پاور یہ آتا ہے کہ ریٹرن دا بل اف اٹ از ناٹ اے منی بل، اگر وہ منی بل نہ ہو تو وہ اسے واپس بھی بھیج سکتا ہے فار اے کنسیڈریشن آف دا اسٹیٹ لیجسلیچر. لیکن اگر بل پھر پاس ہوئی بائی اسٹیٹ لیجسلیچر ود آؤٹ کوئی امینڈمنٹ، کوئی بنا کسی چینج کے پھر واپس آ گئی گورنر کے پاس، تب گورنر کو ضروری اسینٹ دینا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے فائنینشیل پاورس آف گورنر. تو اس میں پہلا پوائنٹ آتا ہے ہی سیز دیٹ دا اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ بجٹ از لیڈ بفور دا اسٹیٹ لیجسلیچر. یعنی اس میں وہ دیکھتا ہے کہ اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے یعنی اسٹیٹ بجٹ، اسے وہ اسٹیٹ لیجسلیچر میں ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اس کا دوسرا پاور یہ ہوتا ہے جو منی بل ہوتی ہے وہ انٹروڈیوس صرف اسٹیٹ لیجسلیچر میں ہوتی ہے بائی ہز پریور ریکمنڈیشنز. اس کے بعد اس کا تیسرا فائنینشیل پاور آتا ہے نو ڈیمانڈ فار گرانٹ کین بی میڈ ایکسیپٹ آن ہز ریکمنڈیشن. کوئی بھی ڈیمانڈ گرانٹ نہیں ہو سکتی ود آؤٹ ہز ریکمنڈیشن. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ آتا ہے کہ جب کبھی کبھار انفورسین تھنگز آتے ہیں، کچھ چیزیں آتے ہیں جو ان کے نظر میں نہیں ہوتی ہیں، تو تب وہ کنٹینجنسی فنڈ آف اسٹیٹ میں کچھ ایڈوانسز نکال سکتے ہیں ٹو میٹ اینی انفورسین ایکسپینڈیچر. اور اس کے بعد آتا ہے آخری فائنینشیل پاور آف گورنر کا، تو وہ ہے کہ وہ ایوری 5 ایئر، وہ ہر 5 سال کے بعد کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے ایک فائنانس کمیشن، تاکہ وہ دیکھ سکے فائنانس کی پوزیشن کیا ہے پنچایت میں اور میونسپلٹی میں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جوڈیشل پاورس آف گورنر. تو اس میں پہلا آتا ہے ہی کین گرانٹ پارڈن ریسپیکٹس اینڈ ریمیشنز آف پنشمنٹ اور سسپینڈ ریمٹ اور commute the sentence of any person convicted of any offense against and relating to the matters to which the executive powers of the state extends. یعنی اس میں کہتا ہے کہ اس کے پاس جوڈیشل پاور یہ ہوتا ہے کہ وہ گرانٹ پارڈن بھی کر سکتا ہے یا کسی کو وہ معاف بھی کر سکتا ہے کسی بھی جرم میں، یا کسی پرسن کی کوئی بھی سزا اسے قرار دی جاتی ہے تو اسے وہ معاف بھی کرا سکتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا پاور یہ ہے کہ وہ کنسلٹ کرتا ہے بائی پریزیڈنٹ، وہ پہلے پریزیڈنٹ سے کنسلٹ کرتا ہے جب وہ اپوائنٹ کرتا ہے ججز آف کسی اسٹیٹ ہائی کورٹ کے. اور اس کا اگلا پاور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ بھی کرتا ہے اور پوسٹنگ بھی کراتا ہے اور پروموشنز بھی کراتا ہے ڈسٹرکٹ ججز کا ان کنسلٹیشن ود دا اسٹیٹ ہائی کورٹ سے. اچھی لگی تو سبسکرائب کر لینا. تھینکس فار واچنگ.